اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں جناب مولانا پروفیسر کمال الدین صاحب اکبر، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایام اضحیٰ ہیں، اور جیسے کہ ایام اضحیٰ کے شروع میں میں نے یہ کچھ گزارشات خاص طور سے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کی تھیں، ایک بار پھر دہرا دوں۔ ایام اضحیٰ ہیں، ہمیں سوگوار رہنا ہے، اور اس طرح سے سوگوار رہنا ہے جیسے کہ ہمارے گھر میں کسی کی موت ہوئی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ اس کا غم ہے کہ جو سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے سب سے زیادہ پیارا نواسا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ تا قیامت اسلام زندہ ہو گیا، انسانیت زندہ ہو گئی۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنا چاہیے، اور جلوسہائے اضحیٰ کا اہتمام جو ہوتا ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے، سوگواری کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اور ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے۔ ہمیں شب داریاں اگر ہو رہی ہیں اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ ماحول ڈسٹرب ہو، یا دوسری اقوام جو ہیں وہ ان کو کوئی تکلیف ہو، کیونکہ ہمارا مذہب اور اہل بیت کا راستہ جو ہے وہ راحت پہنچانے کا ہے، کسی کو تکلیف دینے کا نہیں ہے۔ اس امید کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ آغا کے استقبال سے شروع کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایپیسوڈ شروع ہو رہا ہے، میں اس سلسلے میں جو میں نے گزارشات اپنی زبان اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ پیش کی ہیں، آپ اس کو نوجوانوں کے سامنے ایک پیغام کی صورت میں اپنے تمام ناظرین سے اور بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سلیقے سے ساری باتیں پیش کر دی ہیں، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فطری بات ہے کہ امام حسین کی قربانی نہ تخت کے لیے تھی، نہ تاج کے لیے تھی، نہ لشکر اکٹھا کرنے کے لیے تھی، نہ یہ کوئی دنیاوی نام و نمود کے لیے تھی۔ آپ حق کی سربلندی چاہتے تھے، اور آپ نے واقعتاً یزیدیت کو ختم کر کے حق کو سربلند کر دیا۔ اب یہ جتنے رواسم عزاداری ہوتے ہیں جس شکل میں بھی ہوں، ان رواسم عزاداری کا مقصد ہوتا ہے کہ مقصد حسینی کو اور قربانی حسین کو زندہ رکھا جائے، یہی ہم سب کا مقصد ہوتا ہے۔ تو تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس حسینی مقصد کو اپنی نگاہ میں رکھیں اور اسے زندہ رکھیں، رواسم کو بھی برقرار رکھیں اور مقصد کو بھی برقرار رکھیں۔ کسی ایک کی اگر صرف رسم رہ جاتی ہے تو دنیا کے بہت سے ایسے نتیجہ فکر ہیں، مذہب ہیں جو رواسم پر عمل کرتے ہیں، ان کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں، اور رسم بغیر روح کے ایک مردہ جسم ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام روحی لہو الفدا کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اس راستے پر چلیں، اور واقعتاً اگر سوگوار ہیں تو سوگواروں جیسے لگیں، تعزیت پیش کرنے جا رہے ہیں تو تعزیت جو ایسی پیش کریں۔ جب ہم اپنے مرحومین کی اموات کے اوپر غم مناتے ہیں تو ہمارے لیے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ منزل پر ہیں، اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم لوگوں کو تعزیت پیش کرنا چاہیے اور مقصد کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا نوجوان صرف عزادار کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کاش ہم روز عاشوراء آپ کے ساتھ ہوتے، تو ایسا بن کے دکھائے کہ کاش جب وہ روز عاشوراء امام کے ساتھ ہوتا تو ویسا بتائے کہ ہم ایسے ہوتے۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور سے جیسا آپ نے اپیل کی ہے، کہ اس عزاداری کے موسم کو واقعتاً فکر عزاداری کے ساتھ انجام دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کس کا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کی اکنامک حالت کیا ہے، پولیٹیکل حالت کیا ہے، سوشل حالت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ایجوکیشنل حالت کیا ہے۔ مسلمان میں پورے دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، مسلمان علم میں بہت پیچھے ہیں، مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، مسلمان کو ہر جگہ مسلمانوں کو، مومنوں کو دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، اس کو کٹرتا کی نظر سے، اس کو نیچ نظر سے ایسے دیکھتا ہے ہر جگہ پوری دنیا میں۔
تو میرا یہ سوال ہے کہ کب انصاف ہوگا؟ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کب انصاف کرے گا؟ مسلمان جو ہے، اسلام جو ہے اس کا پسندیدہ دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پسندیدہ رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں. تو اللہ کب مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گا؟ مسلمان کب اونچے اوپر آئیں گے؟ کب تعلیمی میدان میں، کب ہر لحاظ سے مسلمان اونچے آئیں گے؟ اور ہم سنی شیعہ کرتے رہتے ہیں، میں خود سنی ہوں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور دشمن ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کتنا پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو کچھ حقوق نہیں دیے، ہمارے ہیومن رائٹس کچھ نہیں ہیں، ہمارے بس مارنا کاٹنا اور دہشت گردی ہے. علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. فطری بات یہ ہے کہ دیکھیے دوسرے مذاہب میں بھی دہشت گرد ہوتے ہیں، جیسے بدھسٹ ہیں، ان میں ابھی برما میں بدماشیاں کر رہے ہیں جی، اور آپ کو عیسائی بھی اس طرح کے مل جائیں گے، یہودی بھی، لیکن ایک ان میں فرق ہوتا ہے. یہاں ہمارے یہاں ہندو ایسی تنظیمیں ہیں، وہ اس کو مذہب کے نام سے نہیں کرتے کبھی بھی. ان کی دہشت گردی علیحدہ ہوتی ہے، ٹیررزم ان کا علیحدہ ہوتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے جب ٹیررزم شروع ہوتا ہے تو اللہ و رسول کے نام سے شروع کیا جاتا ہے. جیش محمد اور لشکر طیبہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، سپاہ صحابہ اور اس طرح کے آرگنائزیشنز جو بنتے ہیں وہ سب مذہب کے نام سے بنتے ہیں. تو وہ موقع آپ خود دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے. تب وہ طالبان بھی وہ کافی لمبے سے بنا ہوا ہے، یعنی وہ طالبان حق ہیں کہ کیا ہیں، اور جہاں سے بنا ہوگا، اور القاعدہ یعنی ہدایت دینے والی جو ٹیم ہے، جتنے بھی تنظیمیں ہیں غلط جو بنتی ہیں ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے. اب وہ جو آپ نے ان کا شکوہ سے پڑھا ہے، مصرع پڑھا ہے ڈاکٹر اقبال کا، اسی میں ہے جب جواب شکوہ میں کہا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. سبحان اللہ. تو مسلمان ہیں کہاں کہ مسلمان پیچھے جا رہے ہوں، تعلیم میں پیچھے جا رہے ہیں اور ایجوکیشن میں پیچھے جا رہے ہیں. اس کو جہاں پر انہوں نے ختم کیا ہے وہی اس کا جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے وفا ہی نہیں کی. اگر آج بھی اس وفا کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اجتماعی طور پر سوچنے لگیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. اللہ تو انصاف ہمیشہ کرتا تھا، اس کے لیے تو سوچنا ہی غلط ہے کہ وہ انصاف نہیں کرے گا یا کب کرے گا کب نہیں کرے گا. ہمیں اپنے میں دیکھنا ہے کہ خامی کیا ہے. وہ خود کہہ رہا قرآن میں، ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اگر اچھائی ہے جب تک برائی کی طرف نہیں جاتی تو سزا نہیں دیتے، بری ہے جب تک اچھائی کا کوئی اختیار نہیں کرے گی تو جزا اور اس کے لیے ترقی بھی نہیں دیں گے. تو اس میں دوسروں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو اپنے کو انفرادی طور پر انڈیویجولی درست کرنا ہوگا اور کمیونٹی کو اجتماعی طور پر درست کرنا ہوگا. یہ خالی سنی شیعہ نہیں ہے، شیعہ بھی پرابلمس ہیں اور سنی بھی پرابلمس ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اور رسول نے کیا فرمایا، وہ خالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا فرماتے ہیں. ایگو جو اس کا ہے یہ ختم ہونا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ بن جائے. بہت بہت شکریہ آغا. یہ بہت ہی مختصر لیکن جامع جواب ہے. اس پہ غور و فکر، صرف آپ نے جو سوال کیا، صرف آپ نے پوری امت اس پر غور و فکر کرے کہ آخر ہم میں کیا خرابیاں جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. سید نواز ہاشمی اور شہر چنپٹنا، بنگلور رولر، کرناٹکا اسٹیٹ. جی میرا سوال یہ تھا کہ بنا فرقے کے مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بنا فرقے کے مطلب اگر میں تو بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی بھی فرقے کو ہم نہ مانے، صرف اپنے مسلمان قرآن اور حدیث اور صرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ہم جو ہے لے کر چلیں، اور جو ہے کوئی بھی جو ہے کسی بھی بات پر، کوئی بھی فرقے کی بات پر نہ آئے اور کوئی بھی فرقے میں نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کیا؟ تو مسلمان ہو سکتا ہے کہ مکمل مسلمان؟
اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ اپنے چینل میں زیادہ سے زیادہ مسلمان کو ایک ہونے کی دعوت دیں. آج ٹائم آج جو ہے وقت بہت خراب ہے. ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو ماحول کو دیکھنے کے بعد ہم کو بھی کچھ بدلنا ہوگا. ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. پہلی بات جو ہے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا, ایک طاقت رکھنی ہوگی. یہ ایک نوجوان کا درد ہے آغا. اور اسلام تو فرقوں میں آیا ہی نہیں تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور سرکار ختم معتبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ یعنی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ نے ہدایت فرما دی کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس پہ آپ جی عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تجویز کیا تھا کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت اپنی اطرت میں سے چھوڑتا ہوں. جی قرآن تمہیں حکم بتائے گا لیکن تم اس قابل نہیں ہوگے کہ ہر چیز کو تم سمجھ سکو. جیسے میری زندگی میں میری ضرورت تھی, بلکہ وہ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تو مجھے پسند آئی تھی کہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہو, اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا جائے. جی تو کتاب اپنی جگہ پر رہی مگر اس نے کسی کو بٹھلا دیا اپنی جگہ پر اٹھنے کے بعد, تو پروفیسر کی جگہ پر وہ دوسرا پروفیسر آ گیا. جی اور اس طرح سے قرآن کے ساتھ اہل بیت ویسے ہی آ گئے کہ رسول اللہ تشریف لے گئے اور اپنی جگہ اہل بیت کو بٹھلا گئے. اب جب ہر آدمی نے قرآن کو اپنے اعتبار سے سمجھنا شروع کیا تو یہ اختلافات پیدا ہونے لگے, فرقے بن گئے. لیکن یہ کہ ایک بات ہے, اب تو یہ ہو گیا ہے. میرا کہنا ہے کہ اگر واقعتاً کوئی پریکٹیکل یا ہندی زبان کے حساب سے ویوہارک بات کرنی ہے تو بجائے اس کے اگر ہم لوگ کہیں گے ایک فرقہ ایسا بنایا جائے سب فرقے ختم کر دیے جائیں تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. یعنی مطلب وہ فرقے تو رہیں گے ہی, یہ ایک ایسا ہے جو کہے گا کہ کوئی فرقہ نہیں ہے. تو اصلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام و لحاظ کریں اور قیامت کا حساب لینے والے خود نہ بن جائیں. جو اللہ یوم الدین کا مالک ہے, اللہ ہے, حساب اس کے اوپر چھوڑ دیں, صرف اپنا حساب لیں کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. اس سے کوئی شاید بہت بڑا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اعتبار سے نماز پڑھ لیتا ہے اور کوئی امام شافعی کے اعتبار سے پڑھ لیتا ہے یا کوئی شیعہ اثنا عشری ہے وہ پڑھ لیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی جو اسپرٹ ہے اور روح ہے وہ برقرار رہے اور ایک دوسرے کا لحاظ کریں. اور سب سے بڑی بات میں تو اپنے لیے بھی کہتا ہوں اور ان سے بھی یہ کہتا ہوں, اپنے دوست سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے ہر آدمی اپنا جائزہ لے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کون غلط ہے یہ دیکھنے لگتے ہیں, میں غلط ہوں یا نہیں ہوں یہ نہیں دیکھتے. جبکہ قبر سے لے کے صراط و محشر تک اللہ کسی دوسرے کی نامہ اعمال کی کتاب اس کے حوالے نہیں کرے گا, اس کی اپنی ہی کتاب اس کے سامنے رہے گی جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوگی. تو اپنی فکر میں اگر سب لوگ رہنا شروع کر دیں تو یہ اختلاف اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. سنی رہے, شیعہ رہے, ایک دوسرے سے ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, اپنے آس پاس تحقیق کرتے رہیے, تحقیق کریے, جو اچھا لگے کریے. جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت, آپ کا ایمان, آپ کا عمل دیکھے گا, آپ کی کوشش دیکھے گا, نہ کافی ہے. حساب میں نہیں لوں گا, حساب اللہ کے ہاتھ میں. بے شک اللہ دے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں کتا رہتا ہو اور ہمیں شک ہو جائے کہ اس کتے نے پتہ نہیں اس برتن کو منہ لگایا نہیں لگایا, ہمارا کیا فریضہ ہے؟ اس برتن سے پرہیز کریں, اس برتن کو پاک کریں, یا اس کا بغیر پرہیز کیے اس میں کھانا جائز ہے ہمارے لیے؟ اگر کسی کے گھر میں کتا پلا ہو اور یہ شک ہو جائے کہ اس کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا. دیکھیے ایک جنرل اصول جو شریعت نے بتایا گیا, آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی یقین کو شک باطل نہیں کرتا. یعنی اگر کسی چیز ہے پہلے ان کو برتن کے پاک ہونے کا یقین ہے, بلکہ یوں مان کے چلا جاتا ہے ہر چیز پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو شک ہوا ہے, تو شک کا تو کوئی اپنے آپ ان کو لینے کا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہے کہ اس نے چاٹا ہو, یعنی یہ مطلب. لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اس نے چاٹا ہے تو پھر اس کو جیسا کہ طریقہ ہے کہ مٹی سے مانچ کر کے ہی اس برتن کو پاک کیا جا سکتا ہے, یہ اصول ہے. تو مگر یہ کہ اگر ان نے احتیاطاً یہ سوچ کے کہ جو نقصانات ہیں وہ تو ہو ہی جائیں گے کتے کے چاٹنے سے, اگر ان کو شک ہے تو ان کو ذمہ داری تو نہیں ہے کہ یہ اسے پاک کریں,
لیکن اگر یہ پاک کر دیں اور مثلاً اس کو ٹھیک سے مٹی سے رگڑ دیں، اور جس پر نہیں ہے یوں بھی کوئی آدمی اپنے برتنوں کو مٹی سے رگڑ کے پاک کرے تو چمک جائے گا وہ، غلط کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اگر کوئی آدمی احتیاطاً ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ برتن پاک ہے اور اب یہ شک کر رہے ہیں کہ نجس ہو گیا، تو ابھی وہ یقین ہی میں چل رہا ہے، ان کے شک میں داخل نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. لڑکی کا رشتہ طے ہونے کی دعا بتاؤ. نام تیزین، گاؤں پونا. یہ ہماری بہن کا سوال تھا، ان کی بیٹی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں جو امتحاناً ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور کہیں میں نے پڑھا تھا یا آپ ہی کے کسی پروگرام میں سنا تھا، کیونکہ ہم سے بہتر افراد اس میں آتے رہتے ہیں، جو علماء جن کو تعویذ اور تعبیر اور ورد وغیرہ سے کافی شغف ہے، قاعدے سے تو یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے پڑھا تھا، میں نام یاد نہیں مجھے، لیکن یہ کہا تھا کہ اگر وہ جس بچی کا رشتہ طے نہ ہو رہا ہو وہ روز شب میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. 40 دن تک کا عمل انہوں نے بتایا تھا. تو اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا. باوضو سورہ یوسف کی تلاوت وہ بچی کرے، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. تو مجھے بھی ان کے جواب سے ذرا سے اطمینان یہ ہوا تھا کہ قرآن میں تو بڑے اثرات ہیں، بے شک، اور سورہ یوسف کا کچھ رشتے سے تعلق بھی ہے، پاکیزہ رشتے سے، کہ پاکیزہ کیسے رہا جائے، اس لیے یہ اثر ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں سید شہور عباس نقوی، ضلع سہارنپور، گاؤں حسین پور، اتر پردیش سے بول رہا ہوں. پہلے گستاخی معاف ہو قبلہ. میرا سوال اپنے شیعہ بھائی برادرین سے ہے جو ازوار حسین ہیں. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی 2 مہینے پہلے اتر پردیش کے بلند شہر شاخنی گاؤں میں ایک علماء مولانا آئے تھے جو ہمارے مرض حق کے خلاف بول رہے تھے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے سب سے، جو ہمارے مرض حق کے خلاف بولے گا آپ اسے جو ہے نا ممبر رسول سے اتار دو، آپ اس سے رابطہ ختم کر دو اپنا. اور جو بھی مرض حق کے بارے میں غلط بول رہا ہے، اگر کوئی شیعہ دھرم بچہ ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، جو بھی سنے گا اسے نظر انداز کرے گا تو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ ختم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے حق میں بولو گے، جو علماء غلط بول رہا ہے ہمارے جو مرض حق ہے ان کے خلاف بولے گا تو آپ بھی شریک ہو جاؤ گے، تو آپ جو ہے جنت میں دوزخی بن جاؤ گے. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے، سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ہمارے دشمنوں نے کچھ علماء پیسے دے کر بھیج رکھے جو اخباری بن رہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کتابیں لاؤ، جن کی تقلید میں آپ ان کا حکم بتلاؤ، کیونکہ ہمارے اللہ کو پہچانا تھا رسول خدا نے، اور رسول خدا نے اللہ کو پہچانا تھا، جسے پھر ہمارے محمد علیہ محمد نے پہچانایا، ہمارے علی نے پہچانا. اور ہمیں 12ویں امام کو پہچاننے کے لیے، امامت کو پہچاننے کے لیے ہمارے جو مرض حق ہے ہمیں ان کی بات پر چلنا پڑے گا. اگر وہ ہمیں کہیں گے دھوپ میں کھڑے ہوں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے. آپ کے انہی کے ذریعے سے آپ آگے تک پہنچو گے. قوم کو آگاہ ہونا چاہیے. آگاہ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب حق سربلند ہونے لگتا ہے تو باطل طاقتیں کوئی نہ کوئی سازش کرتی ہیں. ان کا مزاج ہوتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اور اس سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. تو اب یہ ذمہ داری اب یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ عوام کی ذمہ داری آتی ہے. یعنی وہ جو کر سکتے ہیں جتنی طاقت، کیونکہ وہ مانتے ہیں کسی مولوی کو ممبر پر بٹھلاتے تو وہی ہیں جی. تو اگر اس طرح کا ہے تو اس کو بٹھلائیں نہیں، اور اگر ہے تو پوری طاقت سے، اگر وہ پڑھ بھی رہا تھا اور پڑھ چکا ہو، اب کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم واک آؤٹ کر سکتے، چلے جائیں مجلس سے اٹھ کے سب لوگ. وہ پڑھتا ہے کیا پڑھے گا وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور یہ سب اس طرح کے افراد ابن الوقت ہوتے ہیں. ان کو کچھ نہیں، ان کو مال چاہیے، انہیں پیسہ چاہیے، اور ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ تقویٰ ہوتا ہے، نہ انہیں خوف خدا ہوتا ہے. تو یہ سب اس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پیسے بھی باہر سے ملتے ہوں، یہ سب بھی چلتا ہو سلسلہ. تو عوام اس میں جیسا انہوں نے اپنا درد بتایا بالکل صحیح ہے، ان کو ڈٹ جانا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. وہ تو آپ کا کم سے کم اٹھ جائیں، واک آؤٹ کر جائیں. تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں تعاون کرو، اور جو گناہ ہو یا عدوان ہو، یہ عدوان ہی ہے. بالکل اپنے طاغوت کی حیثیت سے بڑھ جانا، اپنی اوقات سے بڑی بات کرنا، اس لیے اس میں تعاون نہ کرو. تعاون نہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چلے آئیے، نہیں ہے. اور جو لوگ افراد ہیں جنہوں نے بلایا ہے
وہ نہیں بلائیں، بلکہ اگر اس طرح کا مولوی آ جائے تو واپسی کرایہ بھی نہ دیں اسے، تو اس سے اچھا رہے گا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جی بے شک جی، تو بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں جموں کشمیر سے محمد الیاس بول رہا ہوں۔ میرا سوال قبلہ جی سے یہ ہے کہ اگر زنجیر زنی حضرت سید اللہ خامنہئی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دو مجتہد آیت اللہ وحید خراسانی اور بشیر نجفی اس کو حلال قرار دے، کیا وجہ ہے سر؟ حضرت رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنہئی مدظ اللہ العلی قمع زنی کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، ان کا فتویٰ ہے، ان کے مقلدین نہیں کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے ان کو، لیکن دوسرے مراجع اکرام حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظ اللہ العلی یا حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی مدظ اللہ العلی یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، تو اب اس میں جواب یہی ہوگا کہ جو جس کا مقلد ہے اس پر عمل کرے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں اپنے دوست کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی اندازہ کریں کہ وجہ کیا ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی آدمی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو جیسا سوال ہوتا ہے ویسا وہ جواب دے دیتا ہے، اور دیکھیں جنہوں نے اجازت نہیں دی تو ان کے مقلدین کے لیے تو بالکل ہی زنجیر و قمع یا جو جس چیز سے انہوں نے منع فرمایا ہو، مثلا قمع سے منع فرمایا ہے تو قمع کا مطلب ان کا مقلد نہیں کر سکتا، کوئی کنڈیشن ہو۔ لیکن جو لوگ اجازت دیتے ہیں وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی ایک عام اصول نہیں ہوتا، مثلا مغرب کی 3 رکعت نماز ہوتی ہے، یہ تو پکا ہے، یہ آرڈیننس ہے، قرآن کا نص ہے، اس میں کوئی اجتہاد کے معاملے میں شرائط ہوتی ہیں۔ مان لیجئے دیکھیے ایک آدمی سے آغا بشیر نجفی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال ہے کہ قبلہ میں زنجیر زنی کروں، قمع کماتا ہوں، صحیح ہوں؟ کہاں صحیح ہے، میری عمر 95 سال ہو گئی ہے، بالکل ہل رہا ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ ذرا سا بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے ورنہ زخم بند نہیں ہوگا۔ میں بتاؤں ان کو کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے میرے لیے، اب کروں؟ تو کہیں گے نہیں، نہ کرو، فرق ہو جائے گا۔ بالکل ملک کا قانون ہے، اب یہاں بچوں کے لیے کہیں بچوں کے لیے قمع لگ سکتی، بامبے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یعنی ابھی آپ زنجیر و قمع یا بچوں سے کروانا چاہیں تو اس کا مطلب ایک انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ بتائیں اپنے مرجع کو جو اس بات کا قائل ہے کہ صاحب اس صورتحال میں زنجیر قمع لگاؤں یا زنجیر زنی کرواؤں اپنے بچے سے، تو کہے گا نہیں، ملکی قانون کا بھی لحاظ کیا جائے۔ پبلک پلیس کے اوپر وہ کوئی بھی قائل نہیں ہوتا ہے اس کا کہ کوئی مرد اپنے کپڑے اس طرح اتار دے جیسے زنجیر زنی میں ہوتا ہے کہ نامحرم جہاں پر موجود ہیں کہ وہ دیکھیں، یا مثلا مسجد میں کر رہے ہیں کہ خون وہاں پر گرے گا فرش پر تو اس کو پاک کرنا، پھر صاف کرنا اور پھر اس کو مسجد کو اس قابل بنانا کہ نماز ہو سکے، تو اس کی ہزاروں، یا مزاج، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اتنے جوشیلے ہوتے ہیں اگر قمع پکڑ لی تو شاید اپنی گردن ہی کاٹ ڈالیں، مگر یہ معلوم ہو جائے مرجع کو کہ صاحب یہ ہم تو قائل ہیں مگر یہ صاحب جو قمع لگانے والے ہیں یہ جان دے دیں گے، تو وہ کہہ دے گا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی فتویٰ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے، وہ غلط کہتے ہیں، فتویٰ نہیں، آپ پوری بات ان کو بتاتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو وہ کتنی باتیں پوچھتا ہے تب پرسکرپشن دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اس میں بھی یہ اس طرح کے نہیں، یہ صحیح ہے کہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں، جو مرجع وہ اس کو رسم عزاداری میں معاون سمجھتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، تو اگر یہ رسم عزاداری میں معاون و مددگار ہے تو پھر شرائط کیا ہیں کہ کہاں تک یہ مددگار ہے، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، کیا ایفیکٹ ہے، اس علاقے کی صورتحال کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہی یہ ہو سکتا ہے نا۔ اب آپ بتائیے کہ جیسے کینیڈا وغیرہ میں محرم میں اکثر رہا ہوں، برف گر رہی ہے، زبردست برف باری ہو رہی، اب اس میں کوئی آدمی سڑک کے اوپر اپنے کپڑے اتار کے اگر زنجیر لگانے لگے تو ہو سکتا ہے بعد میں نیمونیا ہو اس کو شدید ترین۔ تو اب یہ کہ اس کی صحت بھی شریعت تو یہ کرتی ہے کہ اگر وضو نقصان کرتا ہے تو تیمم کروا دیتی ہے، یہ کرتی ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنے میں دقت ہے تو بٹھلا کے پڑھا دیتی ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے تو کہتی لیٹے ہی لیٹے پڑھ لو۔ تو ویسے ہی تمام رواسم عزاداری کا ادب بھی ہونا چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن فتویٰ ان جنرل نہیں کہ ان کے لیے نزدیک جائز ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جن کے نزدیک جائز ہے ان سے بھی آپ مکمل شرائط سے پوچھئے کہ ہم ایسا کریں تو وہ بتائیں گے کہ ہاں ان شرطوں کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔
تب ہے. تو اسی لیے یہاں سے کوئی جواب دے پانا بھی مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب زنجیر, اگر ابھی یہاں سے کہتے ہیں ہاں بالکل آپ کریے, اب وہ پتہ نہیں کس کنڈیشن کا آدمی ہے کہ وہ کرے نہ کرے, کیا ہو جائے. 95 سال کا ڈائبٹک پیشنٹ, ڈائبٹک جیسے میں نے آپ سے کہا, ایسا ہو سکتا ہے. جی یعنی مان لیجیے کہ اب ہم لوگ اگر قمع و زنجیر کا ماتم کرنے لگے, ہماری صحت ہی اس قابل نہیں رہ گئی, مطلب ہمارا مرجع کہہ بھی رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس نے یہ واجب قرار تھوڑی اس نے یہ نہیں کہا کرو, ضرور کر سکتے ہو. جائز ہونے کا یا معاون ہونے کی بات دوسری ہے, مگر ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں وہ بتائے گا, اور وہ شرطیں آپ کی اپنی انفرادی ہیں, اسپیسیفک ہیں, انڈیویجول ہیں. آئیے میرے تمام بھائی جنہوں نے سوال پوچھا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی زنجیر زنی ہوتی ہے, جہاں قمع لگتی ہے, اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اگر 15 ہزار آدمیوں کا مجمع ہے تو قمع لگانے والے 150-150 ہوں گے, باقی نہیں لگاتے. تو اگر اس کا لگانا واجب ہوتا تو سب کو لگانا پڑتی. سب لوگ یالی کرتے رہتے ہیں, باقی لوگ ماتم کرتے ہیں, ہے نا. اچھا جیسے مان لیجئے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آقا خامنئی مدد اللہ العالی کی بات کہی ہے, ان کے بھی مقلدین, یہ تو نہیں ہوتا جہاں زنجیر لگ رہی ہو وہ تلواریں لے کے کود پڑیں کہ ہم لگنے نہیں دیں گے. وہ خود نہیں لگا رہے ہیں لیکن کھڑے ہوتے ہیں تو ماتم کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے مقلد کے حکم پر عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا مقلد نے اجازت نہیں دی ہے. تو اس لیے میرے بھائی جو یہ ہیں, یہ پہلے اپنا پورا مسئلہ جن لوگوں کے لیے کہا ہے ان سے پوچھیں کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں, میں لگا سکتا ہوں. وہ کہیں ہاں لگا سکتے ہیں تو یہ لگا سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں کہ ان کے بھائی کو بھی وہی حق مل جائے ان کے پوچھنے سے, وہ اپنی بتائیں. بالکل اس کو باعث فتنہ فساد نہ بنائیں. اس کو یہ ہے, اور ایک دوسرے کا لحاظ کریں, خیال کریں, بس ختم. بہت بہت شکریہ آقا, بہت مفصل جواب آپ نے عطا فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. ہیلو, میرا نام منظور احمد صوفی ہے, میں گلشن باغ بڑا قبل سری نگر کا رہنے والا ہوں. یہ میرا کوشچن ہے, ہم نے ہمیشہ بچپن سے سنا ہے کہ قرآن یا نماز جب بھی ہم پڑھیں یا عبادت جب بھی کریں تو ہم باوضو, پاک اور کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے, تب بھی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں یا قرآن پڑھ سکتے ہیں. جب ہم معصومین کا نام لیتے ہیں وہ بھی باوضو اور پاک کپڑے اور میں لینا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں, خاص کر ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں مختلف شہروں میں مختلف ڈسٹرکٹس میں جب بھی قمہ زنی کی جاتی ہے تو سر سے خون نکل آتا ہے جو کہ نجس ہے. نجس جو کپڑوں پہ بھی آتا ہے, چہرے پہ بھی آتا ہے, کیا اس میں نام معصوم یا نام پیغمبر یا نام علی لینا جائز ہے؟ ہمیں اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ یہ بہت سالوں سے چلا رہا ہے کہ قمہ زنی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اس کا جواب ہمیں چاہیے. ابھی آپ نے مفصل جواب اس کا عطا فرمایا. وضو جو ہے چند عبادت کے لیے واجب ہے, ورنہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی واجب نہیں ہے, الا یہ کہ حروف پہ ہاتھ لگائیں. ہاں دیکھیے وہ یہ چیز ہے کہ ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہے. جی, انہیں کنفیوژن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باوضو نہیں ہے تو وہ اللہ, رسول اور اہل بیت کا نام نہیں لے سکتا, یا قرآن نہیں پڑھ سکتا, یا کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا, ایسا نہیں, یا صلوات نہیں بھیج سکتا. یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اور میں بھائی سے ایک بات یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کو مانیے, خدا نہ خواستہ ایک بندہ مومن جا رہا ہے, ایک بندہ مسلم جا رہا ہے, گر پڑے اور خون نکلنے لگے, تو اب اللہ کو پکارے گا کہ نہیں پکارے گا؟ اب تو خون بہہ رہا ہے, تو پہلے پہ جا کے بینڈیج کروائے, جب بالکل فٹ ہو جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا زخمی ہے کہ اسی میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو کلمہ نہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نہ کہے, کیونکہ وہ نجس ہو گیا ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے, وہ گر پڑا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو یہ بات ان کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ماتم کرنے میں وہ یالی کر رہا ہو اور خون, وہ ایک الگ بحث ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, یہ تو مرجع اس کا طے کرے گا. لیکن اگر یہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان طہارت کی حالت میں باوضو ہو کر کے یہ کرے گا تو اور اچھا ہے. جب ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں وضو کے ساتھ سبحان اللہ, قرآن پڑھیں وضو کے ساتھ سبحان اللہ. لیکن یہ کہ قرآن یوں کوئی پڑھنا چاہے, یا کوئی نجس ہے حالت میں, یا باپ بے وضو ہے اس وقت پر, اس کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر ملتی ہے, کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ ان کا کنفیوژن ہے.
اور اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نام بھی لے سکتا ہے۔ چھونے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسماء معصومین بغیر طہارت کے یا اللہ کا نام یا قرآن کو، قرآن میں تو اگر فرعون بھی لکھا ہوا ہو تو بغیر وضو کے نہ چھو پائیں گے، بے شک، تو اس لیے چھونے کے لیے وہ حکم الگ ہے، اور بولنے کے لیے یا ماتم کرنے کے لیے یا کھڑے ہونے کے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ مجھے کچھ سوالات پوچھنا ہے نماز کے بارے میں، کہ اگر انسان وضو کرتے سمے یہ بھول جائے کہ اس نے وضو میں جو بھی جتنی بار بھی جو کیا جاتا ہے، اگر اس نے وہ چیز کی ہے یا نہیں کی ہے یا کر لی ہے، ایک بار کی ہے یا 2 بار کی ہے، تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو پھر سے کرنا چاہیے یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ وضو میں شک ہو جائے، اب اصل میں یہ ہے، دیکھیے کہ وضو کرنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحبات ہیں، جیسا آپ جانتے ہیں کہ مستحبات میں پہلے ہاتھوں کا دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا، یہ مستحبات میں سے ہوتا ہے۔ نہ بھی کریں گے تو وضو ٹھیک ہے۔ اب جہاں سے واجب وضو شروع ہوتا ہے اس میں 3 ہی چلو پانی میں سارا کام ہوتا ہے، تو اس میں ذرا سے کنفیوژن ہونے کا ایک طریقہ تھوڑا سا روحانی ہے، وہ اختیار کر لیں کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور تب وضو شروع کریں کہ پانی ہاتھ میں لے کر کے اوپر سے نیت کر کے اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے۔ اس کے بعد 1 چلو پانی سے داہنے ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، 1 چلو پانی سے بائیں ہاتھ کو دھویا جاتا ہے، پھر سر کا مسح اور داہنے پیر کا مسح اور بائیں پیر کا مسح، یہی واجب حصہ ہے اس کا۔ تو اگر کنفیوژن کوئی مستحبات میں ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل میں شریعت میں عام طور پر جو جہاں دیکھا، میری تو بہت زیادہ نالج نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بالکل یہی آخری بات ہے، لیکن شریعت میں یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر شک کام کے ختم ہونے کے بعد ہو، یعنی آپ وضو کر کے اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو کیا تھا کہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، تو اس شک کو پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ شک شیطان پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ابھی آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے منہ دھویا کہ ہاتھ ہی دھونے لگا ہوں، تب تو پھر آپ وہیں سے شروع کریے جہاں سے منہ دھوئیے، داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ پھر مسح کریے، تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شک میں زیادہ مبتلا بھی نہ ہوں، اور اگر آپ بہت زیادہ شکی ہوں تب تو بالکل ہی شک کا خیال نہ کریں۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی، مجھے بہت پسند آئی، کہ شیطان ہمیشہ شک عبادات میں پیدا کرتا ہے۔ مثلا جہاں پر وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ والی، کبھی مال کے خرچ میں کوئی شک نہیں پیدا کرتا کہ تم نے پتہ نہیں خمس دیا کہ نہیں دیا، 2 مرتبہ دے دے کوئی آدمی خمس، گناہ میں شک پیدا نہیں کرتا، 2 مرتبہ صدقہ کر دے، تو اس کا مطلب ہے وہ وہیں پر شک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے پہلے شیطان استعاذہ کریں، اللہ سے مدد مانگ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کیا کریں، انشاءاللہ ہوگا۔ اور وضو کے دوران اگر انا انزلنا کا سورہ بھی پڑھتے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اتنے میں شک نہیں ہوگا 3 چلوں میں، شاید میرے خیال میں شروع والے میں زیادہ ان کو ہوگا، جب کلی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں 2 کلی کی ہے کہ 3 کی ہے، تو وہ واجب بھی نہیں ہے، اگر 4 بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہے۔ اور ناک میں پانی لینے سے آپ جان بوجھ کے آپ اس میں اپنی طرف سے گھٹائیں بڑھائیں نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو ہو گیا، شک پیدا نہ کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی میں نے ایک سوال آپ کو بھیجا تھا، لیکن اب تک مجھے جواب نہیں ملا۔ چلیے، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس کے کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے۔ ابھی جو میں سوال یا مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اور یہ قمع زنی کے سلسلے میں ہے۔ تو قمع زنی کے سلسلے میں آقا سستانی نے بہت کچھ کلیئر کٹ ہاں یا نہیں کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایسی چیزیں یا ایسے عمل جو کہ عوام کو متنفر کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو کراہیت ہو، یا لوگ یہ سمجھیں کہ بس شیعان اہل بیت جو ہے بس اسی میں مگن ہیں، قمع زنی میں اور خون بہانے میں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہمارے ہیں اس پر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا ایک یہ سجیشن ہے، یا سجیشن کہیے، یا ہم یہ ایک فتویٰ چاہتے ہیں مولانا سے، کہ محرم کے دوران جو لوگ قمع زنی کرتے ہیں اور خون اپنے جسم سے نکالتے ہیں، بجائے اس کے کیا یہ آقا ہم کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس دن 9 محرم یا 10 محرم یا دوران محرم میں 1 سے 10 دن کے دن جو محرم کا یہ ہے،
وہ امام حسین کے نام پہ جس طرح سے لوگ سبیل بانٹتے ہیں، پانی کی بوتلیں بانٹتے ہیں، ساری چیزیں ڈالتے ہیں فار چیریٹی، مانے لوگوں انسان کی بہبودی کے لیے. تو یہ ہمارا کوشچن یہ تھا کہ ان دا نیم آف امام حسین کے نام پہ اگر ہم بلڈ ڈونیشن کریں ان ماس اسکیل ان دنوں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ اس کا اثر لوگوں پہ بہت اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے ہم 9 یا 10 تاریخ کو بامبے جیسے شہر میں اگر ہم یہ آرگنائز کریں بلڈ ڈونیشن ان ماس اسکیل، اگر کچھ کئی ہزار بلڈ ڈونیشن ہم کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی اور لوگوں پہ ایک اچھا اثر اس کا لگے گا کہ چلیے امام حسین کے نام پہ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں. لہٰذا اس فتوے کے بارے میں یا اس ہمارے جو پہلا آپ کا جو سوال تھا کہ آپ کا سوال یہاں نہیں لیا گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرے پاس وہ سوال آپ کا نہیں آیا. میں ضرور اس کی تحقیق کروں گا کہ کیوں آپ کا سوال نہیں پہنچا. پھر بھی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اپنی طرف سے، اپنے تمام اراکین کی جانب سے. دیکھیے وہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم فتویٰ دیں، جب ہم تو کہہ نہیں سکتے اس مسئلے میں. لیکن ایک چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل مخلص ہیں جی جو یہ کہہ رہے ہیں، بالکل مخلص، مخلص. مگر کبھی کبھی اخلاص میں بھی آدمی راہ سے بھٹکتا ہے. جی یہ بھی ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے اخلاص ہے. جی یہ بات تو اپنی جگہ پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے زنجیر لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے مرجع کے حکم کی بنیاد پر، جی یا قمع اس کا درست لگانا تھا یا نہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع میں بات کی ہے. جی لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ سجیشن کسی کو دینا، مثلا اب دیکھیے یہ سجیشن ابھی تو خون پر ہے جی کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر دے. اب ہم کہتے ہیں سبیل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں، اتنے سے کسی کی غریب کی مدد کر دی جائے، پیسے اکٹھا کر لیے جائیں، مجلسوں میں تبرک نہ بانٹا جائے یا معمولی سے تبرک بانٹ دیا جائے، اس کے بعد یہ سب پیسہ جمع کیا جائے اور پھر یہ غریبوں اور فقراء کو بھیج دیا جائے اور ان کی مدد کر دی جائے، اور اتنے جلوس نہ نکالے جائیں، جلوس پر بڑا خرچ آتا ہے. دیکھیے یہ سب نا کہ رواسم اعضاء جو ہیں ان سے ہم خود طے کر رہے ہیں ایک بلند مقصد وہ ہے، وہ جو اگر زنجیر زنی اور قمع زنی کا ماتم جائز ہے، میں اگر جائز ہے تو پھر وہ بھی رسم اعضاء میں مددگار ہو رہا ہے. آپ کو اور ہم کو فیصلہ نہیں کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر کوئی آدمی مجلس کرتا ہے، اس سے سمجھتا ہے کہ اعضاء کو ترویج ہوتی ہے، کوئی شبیہ تابوت برآمد کر رہا ہے، اس سے ترویج ہو رہی، کوئی جلوس نکال رہا ہے، تو ہم کیسے سجیسٹ کریں کہ تم یہ نہ کرو یہ کرو. یہ ایک اچھا کام ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ اپیل کریں کہ صاحب بلڈ ڈونیٹ کریں، اور بہت سی جگہوں پر لوگ کرتے ہیں. خود آپ کے بمبئی میں کرتے ہیں، لکھنؤ میں ہوتا ہے، لکھنؤ میں ہوتا ہے، الہ آباد میں بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے، چہلم کے دن ہوتا ہے، محرم میں ہوتا ہے. اہل سنت آتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے. ہمارے یہاں تو ہندو تک امام حسین کے نام پر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مگر یہ کہ کوئی چیز اپنے آپ میں ہم سجیسٹ کریں کہ یہ ہٹا دو، یہ لے جاؤ، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. رسم اعضاء میں اس کے اپنے جذبات، اپنی عقیدت کا دخل ہے، اور وہ اپنی عقیدت کے اعتبار سے یہ کام کرنا چاہتا ہے. ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، تو ہم لوگ اس کو شروع کریں اور لوگوں سے اپیل کریں اور وہ آئیں، وہ بلڈ ڈونیٹ کریں. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ والا کام نہیں کرو، یہ کرو. اچھا یہ بتائیے کیا جو لوگ نہیں کرتے، مثال کے طور پر ایسے مسلمان ہیں جو بالکل ہی عزاداری نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں، امام حسین کو مانتے ہیں، وہ کتنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جی بے شک. جو نہیں کرتے انہوں نے کتنی مرتبہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے؟ یہ ہے نا. یا جو لوگ جو مانتے ہیں ان میں جو قمع زنجیر نہیں لگائے تو وہ کتنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ مان لیجیے ہم ہی میں نے اپنی زندگی میں نے شاید 2 یا 3 مرتبہ بلڈ ڈونیشن کیا. وہ اس جگہ ایک مرتبہ اب چونکہ تذکرہ آ گیا تو میں کہہ دوں، میں زیارت کے لیے گیا تھا تو امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوئی. تو غریب میں ہاسپٹل بھی تھا. میں اس زمانے میں ایران میں بہت سے فوجی بیچارے زخمی ہو رہے تھے، آ رہے تھے، تو میرا جی چاہا میں چلا گیا. میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا وہاں، اور انہوں نے ہم کو شربت جوس بھی پلایا. بعد میں ہم نے صرف اس لیے بلڈ ڈونیٹ کیا کہ ہم مولا کی خدمت میں کیا چیز پیش کریں اس وقت امام رضا کے لیے. ایک مرتبہ میرے ایک دوست تھے یہاں بہت بیمار تھے الہ آباد میں، ان کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا. مگر میں کس منہ سے لوگوں سے کہوں کہ تم زنجیر کا ماتم اس لیے نہ کرو کہ تمہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، جب میں نے خود نہیں کیا. یعنی میں جب جوان تھا تو کاش میں یہ کرتا کہ ہر عاشورے کے دن میں کر دیتا، ہر چہلم کے دن امام حسین کے نام پر کرتا، تو بہت بڑا کام ہوتا ہے یہ. لیکن میں کر نہیں پایا، تو جو خود نہیں کر پایا دوسرے سے کیا کہوں گا کہ تم کرو. لیکن چیز اچھی ہے اگر ایسا کیا جائے اور نوجوان آئیں اور ان کے مددگار ہوں، اس اپیل میں شامل ہوں، تو اٹ از اے گڈ تھنگ، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہیلو، میرا نام ہے شمشیر حسین، میں انڈمان نکوبار کے سے بول رہا ہوں.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے انڈمان نکوبار میں امامباڑہ نہیں ہے، امامباڑہ نہیں ہے، اور ہمارے گھر سب دن سے گھر میں محرم ہو رہا ہے. تو محرم جہاں ہو رہا ہے اور ابھی کچھ دنوں سالوں سے میرے بڑے بھائی کے گھر میں بھی ہو رہا ہے. تو فرسٹ ہمارے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاں پر بہت سالوں سے جہاں میں محرم چل رہا ہے وہاں میں فرسٹ مجلس وہ فرسٹ ہونا ہے کہ جہاں ابھی 3 سال 4 سال سے شروع ہوا ہے وہاں فرسٹ ہونا ہے. اور ہمارے یہاں پر کوئی امام باڑہ نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سوال ہمارا ضرور پوچھیں. اور میں پورٹ بلیئر سے بول رہا ہوں. اور باقی مجلس کا تو نہیں، 10 مجلس جو ہو رہا ہے اس کا تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن 9 محرم کا جو مجلس ہو رہا ہے اس کا کچھ ہے. غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے بھائی کے پورٹ بلیئر میں، انڈمان نکوبار میں، وہاں کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، امام باڑہ نہیں ہے. تو قوم سے اپیل کی جا سکتی ہے جو مخیر حضرات ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ یہاں بھی کریں ہمارے ملک میں اور دوسری جگہوں پر جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، اور پورٹ بلیئر میں بھی اس طرح سے مخیر حضرات جو ہیں یا قوم کے افراد جو ہیں وہاں امام بارگاہ بنانے کی ایک کوشش کریں اور وہاں اس طرح سے کوئی ایک امام بارگاہ قائم ہو جائے. بالکل ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. جی تو ایک اپیل آپ بھی کر دیجیے. نہیں، الحمدللہ کہ انہوں نے توجہ دلائی ہے اس پر. ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پر عزاداری ہوتی ہے، اور یہ ماشاءاللہ انہوں نے میرے علم میں تو تھا کہ عزاداری ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ لوگ قابل تعریف ہیں. اور اگر امام باڑہ نہیں ہے جیسا کہ بتا رہے ہوں یقیناً صحیح ہوگا، تو جو لوگ چیریٹی میں لگتے ہیں یا عزاداری کو ایک بنیاد حق سمجھتے ہیں کہ حق اس سے قائم ہوتا ہے، تو ان کا یہ ثواب جاریہ رہے گا. اگر وہاں امام باڑہ بن جائے گا، اپنے لیے اپنے مرحومین اعزا کے لیے کریں اور ان کی طرف سے بنوائیں وہاں پر انشاءاللہ، اور امام باڑہ ہو جائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کا دوسرا سوال جو تھا وہ کیا ہے؟ وہ کچھ شاید آپس میں بھائیوں میں ٹکراؤ. 2 بھائیوں کی عزاداری ہوتی تو بہتر ہے. اچھا دونوں کیا ہوتا ہے. نہیں تو ہم ان سے اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں جی. یہ بڑے بھائی نے بعد میں عزاداری شروع کی، اور شاید 9 محرم کی مجلس میں خود کچھ زیادہ ٹکراؤ یہ چاہتے ہیں ہماری پہلی ہو. دیکھیے عبادت میں آپ عزاداری کو عبادت کی طرح کریے، اور عبادت کے اندر اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دینا ثواب میں اضافے کا سبب بنتا ہے ہمیشہ. اور میں ایک بات آپ سے بتاؤں کہ تھوڑی دیر کو امیجن کیجئے کہ اگر اس وقت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور وہ بھی اپنے باپ کی مجلس کر رہے ہوں، اور ہم بھی، اور اگر ہم ان سے ٹکرا جائیں کہ نہیں آپ کی پرانی ہوگی لیکن میری پہلے ہوگی، تو حضرت کیا چاہیں گے؟ کہ نہیں مجھ سے لڑنا چاہیں گے معاذ اللہ، یا وہ کہیں گے کہ تم کرو، اچھا تم کرو، ہم تمہارے یہاں آتے ہیں، ہمارے یہاں بعد میں ہوگی. تو جتنا جو امام سے اپنے کو قریب سمجھتا ہو اتنا ہی وہ ایثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے. انشاءاللہ آپ ایثار کریں اپنے بھائی کے ساتھ، اس مسئلے میں ٹکرائیں نہیں. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایشو لگ رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے ایگو ٹکرا رہی ہے. اس کو آپ ہٹا دیجئے، یہی آپ کی حسینیت ہوگی اور یہی عزا کا صحیح پیغام ہوگا جو آپ کو حاصل ہوگا. یقیناً عزاداری ہمیں اتحاد سکھاتی ہے، اختلاف کا تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں میں سنی بول رہا ہوں، اہل سنت فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کب تک سنی شیعہ کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اس دنیا میں اتنی گندگی پھیل رہی ہے، حرام چیز سب پھیل رہی ہے، جو آج کل کے خاص کر جو نوجوان ہیں وہ آپ ہر جگہ دیکھ لو، کچھ لحاظ کچھ تو رہ نہیں گیا ہے. وہ شادی ہوئی نہیں اور لڑکا لڑکی مل رہا ہے، اور یہ سب حرام کام اور ایسے ناپاک کام ہو رہے ہیں. اور تو ہم کب تک یہ سنی شیعہ کرتے رہیں گے؟ یہ کب تک مٹے گا؟ میرا اس سے کہہ رہا ہوں اس دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا ہے. اتنا میں ناپاک اور ایسے حرام کام دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جا کے کہیں پوچھ جاؤں تو یہ کب تک یہ ناپاکی چلتی رہے گی؟ اور کب اس دنیا میں پاکی چھا گی؟ کب انصاف چھا گا؟ کب ہر جگہ پاک ہوگا ماحول، جیسا رسول کے زمانے میں تھا یا مولا علی کے زمانے میں تھا؟ تو یہ جو ہمارے بھائی کا درد ہے، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل انہوں نے صحیح بات کہی، لیکن ہم ان سے یہ درگزر درخواست کریں گے
کہ یہ آشاوادی رہیں، آپٹیمسٹ رہیں، نراشاواد کی طرف نہ جائیں کہ ان کو زندہ رہنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، ڈپریشن میں نہیں چلے جائیں، ڈپریشن میں نہیں جائیں جی۔ اور ایک عقیدہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی شیعہ سب جگہ پیش کیا کہ پروردگار عالم نہیں ختم کرے گا اس دنیا کو، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری نسل میں سے وہ ایک شخص نہ آ جائے جسے مہدی کہا جائے گا، اور جو دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جتنا کر سکتے ہیں اپنے آس پاس جہاں تک یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اتنا کر دیں۔ جو آپ خطیبوں اور علماء کو کہہ رہے ہیں ان کی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کبھی نماز جمعہ میں کے خطبے سے اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی مجلس یا میلاد پڑھتے ہیں، اور یہ تو سوشل لیول ایسی ہے کہ اس میں ہندوؤں کو بھی ساتھ آنا چاہیے، ان کے جو رشی ہیں وہ بیان کریں، عیسائیوں کے چرچ جو ہیں، اس لیے کہ جو انسانی خرابی پیدا ہوگی وہ کسی ایک دھرم یا مذہب میں نہیں پیدا ہوگی، وہ پورے سماج کو برباد کرے گی۔ اگر آگ لگے گی تو آگ لگتے وقت پہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر جل رہا ہے، وہ ہندو کا بھی جل سکتا ہے، مسلمان کا بھی جلے گا، عیسائی کا بھی جلے گا، ویسے ہی یہ سماج کو جلانے والی چیزیں ہیں۔ تو سوشل لیولز کو خاتمہ ہونا چاہیے، اس لیے سوشل لیول کے لیے سب کو ایک جٹ ہو کر کے لڑنا پڑے گا، اور یہ ماشاءاللہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور یہ کچھ سنی شیعہ وغیرہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ آپس میں سنی شیعہ کے ٹکراؤ سے ہو رہا ہے۔ سوشل لیول جو ہوتی ہے سماج میں نفس پرستی اور مادیت یا میٹیریلزم کے آنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے اور ہم سب کو ایک ساتھ فائٹ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی، میں سلطان حیدر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے پہلا کہ غدیر خم کے میدان میں کیا تینوں خلیفہ راشدین موجود تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے شہداء کربلا تھے تو ان کی تدفین جو ہوئی ہے کیا سر کے ساتھ ہوئی ہے یا بغیر سروں کے ساتھ ہوئی ہے؟ اور حضرت امام علیہ السلام کا سر مبارک کہاں ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو کہاں پر ہے؟ سمجھے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نظر امام اور فاتحہ میں مچھلی، کڑھی، انڈا وغیرہ پر آ سکتی ہے یا نہیں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب ارسال فرما دے۔ اچھا، جن کا پہلا سوال ہے کہ غدیر خم کے سلسلے میں کہ اس میں خلفائے ثلاثہ اس میں موجود تھے یا نہیں؟ ہاں، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ خلیفہ ثانی نے انہوں نے تو مبارکباد بھی دی تھی، ان کی مبارکباد درج ہوئی ہے کہ یا علی آج سے آپ ہر مومن اور مومنہ کے اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ یہ تو تاریخی طور پر درج ہے، موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اختلاف پیدا کیا ہے مسلمانوں میں نے آپس میں وہ مولا کے معنی میں پیدا کیا ہے، واقعی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جب 1,20,000 یا 1,00,000 کا مجمع مانا جاتا ہے تو 1,00,000 کے مجمع میں، اور سب کو معلوم بھی تھا کہ رسول اللہ کا یہ آخری حج ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو تمام لوگ گئے تھے، اتنی بڑی تعداد تھی اس زمانے کے حساب سے، تو اس میں تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے جس کا متفق علیہ ساری کتابوں میں جس کا سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ ذکر ہے۔ جی 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 جی، اس کا اچھا جو لوگ نہیں گئے تھے جاوید صاحب، میں آپ سے عرض کروں، ان کو بھی اس واقعے کا اس لیے ہوا تھا کہ حضور نے وہاں پر 3 دن کا قیام فرمایا، اور 3 دن بعد تو سب لوگ لیٹ ہو گئے تھے، جو ان کا کیلکولیشن تھا اس سے شام والے بھی لیٹ ہو گئے، یمن والے بھی، 3 دن کا بہت ٹائم ہوتا ہے نا، بے شک، تو ہر جگہ ہی سوال پوچھا گیا کیوں لیٹ کیوں ہوئے تھے، تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو جو لوگ نہیں آئے تھے حج میں ان کو بھی معلوم ہو گیا، تو اتنے تواتر سے، کیونکہ اللہ نے بھی تحدید بہت سخت کی تھی کہ اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا کام ہی نہیں انجام دیا، تو حضور نے بھی کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں چھوڑا جس میں یہ پیغام پہنچا نہ دیا ہو۔ یہ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ سرحائے شہدائے کربلا علیہم السلام جو قلم کر لیے گئے تھے اور یزید لعنت اللہ علیہ کے دربار تک لے جائے گئے تھے، ابن زیاد کے دربار تک، بعد میں ان کی تدفین جو ہوئی سروں کے ساتھ میں جسم کی ہوئی، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ اول تو یہ کہ بہت سے سر، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کے علم میں ہے کہ جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام کا سر جو تھا وہ ان کے کوفے میں وہ ان کے قاتل سے پھر وہ سر لیا اس نے، ان کے بیٹے نے اور ان لوگوں نے آ کر کے اسے پیسے دے کر کے خریدا، اور اب فطری بات ہے کہ پھر وہ وہاں کربلا جا کے جناب حبیب کا سر نہیں دفن کر سکتے تھے۔ پھر امام حسین کے سر کے ساتھ بھی بہت سی روایتیں ہیں کہ شام میں دفن ہے،
یا مدینہ منورہ میں لایا گیا یا مصر میں دفن یا مصر میں جو مسجد راس الحسین ہے وہاں دفن ہے. یہ بہت سی اس میں روایات ہیں اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. اب یہ کہ وہ سر دفن ہونے کے بعد اللہ نے ملحق کر دیا وہ تو اختیارات ہے پروردگار عالم. لیکن زیادہ تر جو روایت ہے آغا یہ ہماری یہاں مستند جو علماء نے فرمایا وہ یہی ہے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ امام گئے اور کربلا میں لے جا کے آپ نے سر کو متصل کیا جسد مبارک امام علی مقام سے. یہ ہے جو ہم لوگوں کے یہاں عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے یہ ہے. لیکن یہ میں نے کہا کہ اس طرح کی تمام روایتیں موجود ہیں اور میں بذات خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی مظلومی کی یہ بھی ایک نشانی سمجھتا ہوں کہ ان کے صحیح واقعات بھی امت کے پاس نہیں آ سکے. یہ ان کی اس سے بھی بڑی مظلومی ہے کہ کم سے کم فیکٹس تو آ جاتے. یعنی ان پر اتنی پابندی تھی یا ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ واقعات بھی نہیں آئے کہ یہ ہم نہیں معلوم. جناب فاطمہ کی قبر اب تو معلوم ہو جاتی کہاں ہے. جی بے شک یہ آج تک نہ معلوم ہو سکی. یہ مظلومیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی دلیل ہے. ویسے امام حسین کا سر کہاں دفن ہے یہ امام مظلوم کی مظلومیت کی مزید دلیل ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا لوگوں کو کہ اصل واقعہ بعد میں کیا ہوا. اس لیے عرض کرنا ہے کہ وہ یہ ہے تو اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ وہ نہیں ہے. وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس سے زیادہ نہیں. ایک سوال ان کا رہ گیا یہ نذر و فاتحے کا فرق جاننا چاہتے ہیں. جی جو تیسرا سوال تھا. جو یہ ہمارا کنونشن ہے کہ جب ہم معصوم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے اس کا ثواب وہ کھانا جو ہوتا ہے یا جو مثلا مان لیجیے مٹھائی رکھی ہوئی ہے تو اس کو نذر کہتے ہیں کہ نذر امام حسین ہے. اب فاتحہ اس کو کہتے ہیں جو ہم ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں. فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس پڑھا وہی جاتا ہے. فاتحہ میں بھی سورہ حمدی فاتحہ ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو اب یہ فاتحہ کروایا یا نذر کروائی یہ صرف ایک کنونشن کا فرق ہوتا ہے کہ کس کے لیے ہوا ہے. جی بے شک. اب مثلا ہم یہ کہیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ مرحومین کے فاتحے کو عام آدمی کھائیں. وہ کسی غریب کو دیا جاتا ہے محتاج کو دیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا لے. تو اب اگر میں کسی ایسے آدمی کو جو بحیثیت ہے جو اکنامکلی فٹ ہے اس سے بلاؤں کہ ابا کا فاتحہ ہے میں نے کروایا تھا کھانا کھائیے تو تیار نہیں ہوگا کھانے کو. کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے یعنی شرعاً قانوناً کچھ نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی نظر کروائی تھی چکھ لیجیے تو کھا لے گا. تو وہ نظر و فاتحے کا شاید فرق اس لیے کیا گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں فاطمہ بول رہی ہوں. میرے پاس 2 بچے ہیں یتیم ہیں نہ ان کے ممی پاپا ہیں کوئی بھی نہیں ہے اور میں دوسرے لوگ غلط اس کے بیچے میں بات بتاتے ہیں لیکن میں اس کا مسئلہ جاننا چاہتی ہوں. ان بچوں کے ساتھ میں کیا کروں ان کو کیسے میں نکال بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرے بھی شوہر نہیں ہے. یہ روشن یہ پینشن جمع شرعی اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی بچہ انہوں نے پرورش کر لیا ہو اگر اس سے ان کا خونی رشتہ نہیں ہے جو جس سے محرمیت پیدا ہوتی ہے یا رضاعت کی بنیاد پر دودھ پلانے کی بنیاد پر وہ بھی دودھ اس وقت پلایا جائے جب وہ دودھ پینے کی عمر میں ہو 2 سال سے کم کا ہو اور اتنا دودھ پلاؤ کہ اتنی مرتبہ کہ اس کے جسم کا گوشت و پوست اس سے بن گیا ہو. وہ جو ان کی پرابلم ہے اس میں نہیں لگ رہا ہے کیسا ہے. تو 2 یتیم بچے ہیں اگر مطلب وہ مرد ہیں اور یہ عورت ہیں تو اب اگر ان کو پردے کا لحاظ کرنا پڑے گا. ساتھ رکھ سکتی ہیں یہ ماں کی طرح سے بیہیو کریں وہ بھی کریں لیکن یہ کہ یہ فطری بچہ ان کا ہو جائے یا نیچرل سن ہو جائے یا وہ فاسٹر سن ہو جائے وہی رضائی بچہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ شرعی طور پر پوزیشن ہے. جیسے یہ حجاب جیسے گھر میں مثلا حجاب کر لیں جیسے نامحرم سے کیا جاتا ہے وہ کام کریں. ایسے نہیں کہ مثلا مان لیجیے کہ وہ بچے چھوٹے تھے تو ان کی گود میں آ کے لیٹ بھی جاتے تھے. اب وہ اگر مان لیجیے 17 سال کا ہو گیا 18 سال کا ہو گیا وہ ان سے لپٹنا چاہے ماہی کی حیثیت سے اس کا جذبہ ٹھیک ہے مگر شریعت اس بات کی اب اجازت نہیں دیتی تو وہ اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سری نگر بڈگام سے ہوں. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ شب قدر ہزاروں رات سے بہتر رات ہے شب قدر کی رات جبکہ سارا کچھ دنیا میں جو بھی ہے وہ حسین اور 5 دن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور شب قدر کی فضیلت ہزاروں رات سے بہتر ہے اور 10ویں محرم کی شب کی فضیلت اتنی کیوں نہیں ہے؟
ایک بار پھر درخواست ہے، اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ جب آپ کا فون لگ جائے برائے مہربانی ڈسٹربنس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، ٹی وی کو میوٹ کر دیجیے. آپ کی آواز آپ کو سنائی دے گی. جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی آواز، آپ کا سوال آپ کو سنائی دے گا. ہوتا یہ ہے، پھر عرض کر دوں کہ آپ کا سوال کچھ ہوتا ہے ڈسٹربنس کی وجہ سے، میں کچھ سمجھتا ہوں، کچھ سمجھ کے کچھ پیش کرتا ہوں، جواب کچھ جاتا ہے، پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں، خاص طور سے وہ لوگ جو نئے جڑے ہوئے ہیں. بہرحال کا سوال غالباً یہ تھا کہ شب قدر کی اتنی اہمیت کیوں اور شب عاشور کی اتنی اہمیت کیوں نہیں؟ اب یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ شب عاشور کی اہمیت نہیں ہے. جی، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اب شب قدر جو عبادت کی شب ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دی، یہ ایک دم سے تصور کر لیتے ہیں کہ اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا اہل بیت سے آج بھی تعلق ہے، کیونکہ شب قدر کے احکام لے کر کے فرشتہ امام زمانہ کے پاس آتا ہے. تو شب قدر سے امام کا اور شب قدر سے نبی کا اور رسول کا تعلق ہے. قرآن اس شب میں اگر نازل ہوا ہے تو قرآن بھی کہیں باہر کی چیز نہیں ہے، وہ محمد و آل محمد ہی کے لیے ایک کتاب اتاری گئی ہے. تو اس لیے وہ پہلو ان کا تھوڑا غلط ہے جو یہ سوچ رہے ہیں. پھر دوسرے اللہ تعالیٰ جس دن کو چاہے فضیلت دے، جس رات کو چاہے فضیلت دے، جس لمحے کو چاہے فضیلت دے. پھر شب قدر میں عبادات کم، شب عاشور میں شاید عبادتیں اتنی اس لیے نہیں رکھی گئیں اور تشویق میں سب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگیں گے. غم حسین کون منائے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی ماتم کیا جائے، مجلس کی جائے، عزاخانوں میں ذکر حسین کو زندہ رکھا جائے. اس میں بھی نمازیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مطلب ایک مختصر اعمال ہیں جو کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد عزاء امام میں مشغول. ایسے عاشور میں اعمال عاشور تھوڑے سے ہیں، کر لیجئے اور اس کے بعد غم امام منائیے اور اس میں لگ جائیے. تو اب یہ بتائیے آپ کہ کیا اس کو یہ کم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جو حسین کو بیٹھ کر کے شب عاشور میں رو رہا ہے اس کا ثواب یہ کیا مان رہے ہیں؟ اس کا ثواب کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے. تو جو اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے وہ اس کے پاس ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے گا بندہ تو معلوم ہوگا کہ شب عاشور میں اس نے کیا کمایا ہے اور کیا اسے حاصل ہوا ہے. تو غم امام کا منانا بھی بہت ضروری شے ہے اور اس لیے شب عاشور کو اس کی وجہ سے ایک خاص خصوصیت حاصل ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام شاہد رضا رضوی ہے، میں بھوپال سے تشریف رکھتا ہوں. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ میری گزشتہ 3 شادیاں ہو چکی ہیں. اس میں میری آخری جوڑا جو تھی میری ختم ہو گئی ہیں. دوسری جوڑا جو میری دلی میں ہے ان کو میں نے طلاق نہیں دیا ہے اور وہ کافی سال ہو گئے ہیں. تو کچھ عالم مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ کری ان گناہ میں آپ بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے میرے لیے کوئی پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے. یہ ہمارے بھائی انہوں نے اس زمانے میں 3 شادیاں کی ہیں اور دوسری بیوی کو انہوں نے شرعی طلاق نہیں دی تھی، سرکاری طلاق دی تھی. اب علماء کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں ہے اور وہ کسی اور مرد کے ساتھ میں ہے تو اس گناہ میں تم بھی شامل ہو. کہاں تک صحیح ہے یہ بات؟ اب یہ بات شامل ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ ان کی بیوی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب تک یہ شرعی طور پر طلاق نہیں دیتے، جو ہمارا طریقہ کار ہے طلاق دینے کا کہ اس کو طہر میں ہونا چاہیے اور اس کا 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، عربی زبان میں ہو، 2 عادل گواہ ہوں جو اس عربی کو سمجھتے ہوں ان کے سامنے طلاق ہو اور پھر یہ طلاق مکمل ہو اس کی عدت کی تکمیل کے بعد تو یہ طلاق ہوگی. اب سرکاری طور پر ہو گئی تو قانوناً ہو گئی ہے یہاں کی، لیکن شریعت کے اعتبار سے نہ نکاح اس طرح سے رجسٹرار صاحب کے سامنے ہو سکتا ہے اور نہ طلاق ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اب بہتر یہی جیسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ دے دیں. اگر جب طلاق دے چکے اس نے طلاق لے لی ہے تو یہ آفیشیل شرعی طلاق بھی دے دیں، نوٹس دے دی جائے یا یوں بھی بغیر نوٹس کے بھی ہو سکتی ہے وہ طلاق. تو بس عالم دین پڑھ دے اور اس کے اعتبار سے ہو جائے. تو کیوں ایک وہ بلا وجہ کا ان کے ذہن میں وہ رہے خیال کہ ایسا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. حضرت میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. آپ کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ اسلام کو بتانا بہت ہی بہتر ہے. تو آپ اور سب لوگ مل کر کے یہ اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ کسی نے شیعہ نام رکھ دیا، کسی نے سنی رکھ دیا؟ آخر اس چیز کو دور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی بڑا افسوس ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس پہ آپ انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے کہ ہماری مجموعی باتیں جو ہیں وہ زیادہ متفق کرنے کی ہیں اور
چند باتیں ہیں جس میں اختلاف ہے، اس کو اتنی ہوا کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھیے وہ ایک اردو کے شاعر کا اچھا شعر ہے کہ یقیناً رہبر منزل کہیں پر راہ بھولا ہے، جی، وگرنہ قافلے کے قافلے گم ہو نہیں سکتے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ تلاش، اس تلاش کو تو ہر آدمی کو کرنا پڑے گا اپنی سطح کے اوپر کہ وہ دیکھے۔ جی، لیکن اگر اختلاف ہے تو ہم شاید آپ نے جو بات کہی ہے وہ بہت کم باتوں پر ہوتا ہے، باقی ساری باتیں اتحاد کی ہیں۔ جی، تو جس کو ہوا دینے والے وہی ہوتے ہیں جن کو اس سے فائدہ ہے، جن کی دکانیں چلتی ہیں، جن کو لوگ سن رہے ہیں، جن کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں دوسروں کے بارے میں تاکہ دوسروں کے قریب لوگ نہ جائیں۔ جی، فرقوں کے بارے میں ایسا کرتے ہیں اور یہ تو ایسے ہوتے ہیں اور یہ تو ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو چلتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی کو یہ چاہیے اور تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ بلا وجہ کی جھنجٹ میں نہ پڑیں، اپنے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں۔ اور چلیے دنیا میں ہر قسم کے ہوتے ہیں، بھائی کوئی بمبئی کا ہے، کوئی پونا کا ہے، ویسے ہی سمجھ لیجئے کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، اس کو شہروں کا اختلاف مان لیں یا فقہی اختلاف مان لیں، اس حد تک رہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ آغا، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ شہرت علی بول رہے ہیں سلطان پور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم کی 8 تاریخ کو جو حاضری کی نذر ہوتی ہے، کیا عورتیں اس کو کھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ایک بنایا ہوا کہ عورتیں نہیں کھا سکتی، اب یہ بنائی ہوئی ایک رسم ہے، ایجاد بندہ ہے، ہم لوگوں نے خود پیدا کر لی۔ آپ کو تو اندازہ ہوگا، جی، ایک خواتین میں سحنک ہوتی ہے، جی، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ مرد نہیں علیہا کھا سکتے، ہاں، تو اس سحنک مرد نہیں کھا سکتے، اور جناب عباس کی نظر مثلاً ویسے ہی عورتیں نہیں کھائیں۔ اس میں کوئی شرعی مشکل نہیں ہے، کھا سکتی ہیں، لیکن اگر نظر کرنے والے نے خود یہ طے کر رکھا ہو کہ صرف اس میں مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں تو مال اس کا ہے، جی، شرط بھی اسی کی چلے گی۔ جی، اگر میں نے خود طے کر لیا ہے کہ بھئی اس نظر کو صرف مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ ہے کہ صرف سادات زیدی اس نظر کو کھائیں گے، باقی کوئی نہیں کھائے گا، جی، تو پھر دوسرے سادات کو کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ صاحب مال کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں ہے تو جناب عباس کی نظر عورتیں کھائیں یا وہ کھائیں، ایسا کچھ نہیں۔ آخر دیکھیں تبرک کی تقسیم میں تو ہمارے یہاں غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، اتنی رواداری ہے ملت میں کہ ہم نے اور جگہوں پر تو لوگ سوچتے ہوں گے کسی قوم و ملت کا آدمی آئے، اچھا وہ جو آپ نے جن دیگوں کا ذکر کیا کہ برادران اہل سنت کھلاتے ہیں کھچڑا، تو کیا وہ پوچھتے ہوں گے یا وہاں سے کوئی عورت لے کے جا رہی ہو، مرد لے کے جا رہا ہو، جو ضرورت مند ہو لے، اور یہی شاید اسلام کی ڈسپلن ہے۔ بے شک یہی ہے، اس میں یہ سب خرافات میں نہیں پڑے، یہ ذہنی اور بیکار کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے امیجنیشن بنا لیتے ہیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں دلی سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانی مذہب میں پیار کرنا گناہ ہے؟ پیار یعنی عشق حقیقی جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، رسول سے کرتے ہیں، اہل بیت سے، کہاں منع ہے ہمارے یہاں؟ جی، یہ ہماری بہن یا بیٹی جو بھی ہوں، ان کی جو عمر ہو اس کے اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو محبت کا دین ہے۔ بے شک، جو دین ہے اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، اصحاب سے محبت، نیک بندوں صالحین سے محبت، اس طرح ہوتی، ماں باپ سے محبت، ملک سے محبت، ملک سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، اس کے بغیر تو دین ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ان کے سوال کا جو اسٹائل ہے، آہنگ ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جس محبت کا کو پیار کہہ رہی ہیں وہ ایک ہوس ہے، لسٹ ہے، یا جس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ منع ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں، اندازہ کریں تو شریعت نے محرم اور نامحرم کی یہ لسٹ والی محبت پسند نہیں کی، اسلام نے بھی پسند نہیں کی کہ اس سے خرافات پیدا ہو، اس کو ناجائز سمجھائے۔ ورنہ پسند کرنے کی حد تک تو یہ بھی کر سکتا ہے آدمی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پروپوزل کرے گا، جیسے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا تھا، اور حضور نے سے شادی ہوئی، اور پھر محبت کا وہ معیار قائم کیا کہ جو کسی بیوی کو نہیں حاصل ہو سکا رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ ان کی رحلت کے بعد بھی اگر جانور کی قربانی بھی کرتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ جی بے شک۔
یعنی مطلب اتنے دنوں بعد تک ان کے آخر تک جناب خدیجہ کے لیے ان کے دل میں جذبات تھے، تو رسول اللہ خود محبت کرتے تھے، یہ کیسے کہا جائے. لیکن یہ محبت میں سمجھتا ہوں کہ ہوس کے درجے میں آ جاتی. کبھی کبھی بچیاں جو ہوتی ہیں کسی غلط آدمی کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو سب کو برباد کرتی ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہی عورت جو ہوتی ہے کسی مرد کو ایک عورت سے چھڑا دیتی ہے، نامحرم عورت ہے، اس کی وجہ سے ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت کو جو کسی کی بیوی ہے اس سے چھڑوا دیتا ہے اور ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے. تو اگر پیار یہ ہے جیسا کہ فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے تو یقیناً اسلام اس کے خلاف ہے. اگر پیار وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہو، باپ بیٹی کے درمیان ہو، بھائی بہن کے درمیان ہو، دوست کے درمیان ہو، تو اسلام اس کا موافق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہاں، میرا سوال ہے کہ حدیث قدسی اور حدیث رسول اور حدیث قرآن میں کیا فرق ہے؟ Make a difference between حدیث قدسی، حدیث رسول and حدیث قرآن. بہن کا سوال یہ حدیث قدسی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرآن، اس میں فرق کیا ہے؟ اصل میں ان کو تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. حدیث قرآن تو کوئی اصطلاح شریعت میں ہے ہی نہیں ہے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے الفاظ ہیں، جس کو لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل لائے اور رسول اللہ کے سینے پر اترا ہے. بے شک یہ ہے. تو قرآن تو وہ الفاظ ہیں. اب حدیث رسول، حدیث اصل میں کہتے ہیں کسی واقعے کو یا کہانی کو، اور اس کے اندر جو قانون ہوتا ہے وہ سنت کہلاتا ہے. لیکن چلیے حدیث میں وہی جو رسول اللہ نے کہا ہے یا کیا ہے، کیسے جو بھی ہو، تو وہ حدیث رسول کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یا جو عمل یا قول ان کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا. تقریر رسول، تقریر رسول کہلاتی ہے. وہ حدیث کہ سنت القول، سنت الفعل اور سنت التقریر، تین طرح کی ہوئیں. یہ ہے حدیث رسول کے پیغمبر نے، مثلا غدیر میں پیغمبر نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ حدیث ہے جو پیش کی جائے گی. اب حدیث قدسی کہتے ہیں فرشتے کو. فرشتے کی حدیث یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے فرمان ہیں جو قرآن کی شکل میں نہیں آئے، بلکہ وہ فرشتے نے رسول اللہ تک پہنچائے، مگر ہیں قول الہی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور پیغمبر نے نقل کیا. یہ اگر وہ کہتے نہ بتاتے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن ہے کہ حدیث قدسی ہے. تو حدیث قدسی وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر کو اللہ کے اقوال یا کا حکم آیا ہے اور اترا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے. کہ یعنی بذریعہ فرشتہ آیا. الفاظ خدا نہیں ہے، جزو قرآن نہیں ہے، جزو قرآن نہیں، مفہوم خدا ہے کہ ایسا ہوگا اور قیامت کے دن میں ایسا کروں گا اور میں ایسے پکاروں گا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب حدیث قدسی کے اندر ہے. جیسے مثلا مان لیجئے اللہ نے کہا، ہمارے یہاں تو بہت مشہور ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. سب سے پہلے میں نے تمہارا نور خلق کیا. اگر تمہارا نور خلق نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان چاند ستارے نہ بناتا. یا مثلا وہ جو حدیث، پوری حدیث قصہ میں نقل ہوتی ہے کہ اس نے کہا اللہ نے کہ اے سکان سماوات، اور یہ وہ قرآن نہیں ہے، تو وہ حدیث قدسی ہی میں آئے گا. تو کہنا یہ ہے کہ حدیث پیغمبر یا حدیث رسول وہی حدیث ہوتی ہے، محدود ہے، جو آپ نے کیا، کہا یا آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اپروو کر دیا. حدیث قدسی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قول ہے جو آیا ہے بذریعہ فرشتہ، مگر الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. قرآن میں الفاظ بھی اس کے ہیں، حکم بھی اس کا ہے، مگر حدیث قرآن کوئی اصطلاح نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. بریک کے بعد انشاءاللہ جب حاضر آپ کی خدمت میں ہوں گے، جو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سوالات آئے ہیں، ہم پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے چینل ون.